اگر ہم عقیدے کے دلائل دیکھیں تو عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ 4 دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے. یہ 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ایسی ہوگی جس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے. پہلی دلیل ہے قرآن، دوسری حدیث ہے، تیسری ہے سواد اعظم، اور چوتھی جو ہے وہ عقل سلیم. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کوئی ہدایت کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کو ہدایت فراہم کرنے والی ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کو ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے. اور بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ہدایت ہونے کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ قرآن کس طریقے سے ہدایت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف متوجہ ہونا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا کریں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں یہ ہمارے لیے حجت ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بنیادی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد جو تیسری دلیل ہے وہ سواد اعظم ہے. سواد اعظم کا مطلب ہے، سواد ہوتا ہے جماعت کو کہتے ہیں، اور اعظم کا مطلب بڑی جماعت. یہاں پہ جو بڑی جماعت مراد ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کریں. اگر آپ مثال کے طور پر کوئی عقیدہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ عقیدہ ہے، اور پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ عقیدہ آپ کا کیوں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو اس عقیدے کو فالو کرتی ہے، لہٰذا میں اس میں چلنا ہوں. اور اس بڑی جماعت کے اندر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان 1400 سالوں کے اندر، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ان سب کو دیکھا جائے گا کہ ان کے نظریات کیا تھے، اور موجودہ دور کے اندر جو لوگ ہیں ان میں کون ایسا ہے کہ جو اس جماعت کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سواد اعظم. اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ ابدا، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، پھر جب تم امت کے اندر کوئی اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو. اب یہاں پر تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے تو وہ نتیجہ اس نے جو مرتب کیا ہے، قرآن کامل کتاب ہے، قرآن ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے، سرکار کے فرامین بڑے عالی شان ہیں، وہ بھی ہدایت کے حصول کا ایک سبب ہیں، لیکن اس سے نتیجہ نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات اس کے اندر کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے نتائج نکالے، اور نتائج نکالنے کے بعد جب تم دیکھو کہ کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے، ایک نے کچھ اور نتیجہ نکالا، دوسرے نے کچھ اور نتیجہ نکالا، تو یہ جو نتائج کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم بڑی جماعت کی پیروی کرو. اب اپنے نتیجے کو اس بڑی جماعت کے ساتھ پیش کرو. اگر تمہارا وہ نتیجہ بڑی جماعت کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کر لو، اور اگر وہ بڑی جماعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اپنی نتیجے کو چھوڑ کر اس بڑی جماعت کی پیروی کرو. سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ فعلیکم بالسواد الاعظم. اس کے بعد جو چوتھی دلیل ہے وہ عقل سلیم ہے. عقل سلیم کا مطلب یہ کہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نور عطا فرمایا کہ جس نور کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اور یہ عقل سلیم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو. اب یہ نقص یا تو بعض اوقات عمر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے بہت چھوٹا بچہ ہو اس کی عقل جو ہے اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بہت بوڑھا ہو تو اس کی عقل کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی خارجی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پر غالب آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل کے اندر نقص آ جاتا ہے. محبت بہت زیادہ غالب ہو جائے تو عقل کے اندر نقص آ جاتا ہے. یہ سارے عوارضات سے پاک عقل، یعنی منصفانہ عقل جس کو کہتے ہیں، وہ ہے عقل سلیم. یہ عقل سلیم کو دلیل اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو
یا دیگر لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان فرمائی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نفیس انداز سے ہمیں بیان فرمایا کہ تم ایک عام نظام کو بھی اگر دیکھتے ہو تو وہاں پر عام نظام چلانے کے لیے جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ملک کا پرائم منسٹر ایک ہوگا، صدر ایک ہوگا، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر سربراہی بھی کسی ایک کی ہی ہوتی ہے، خاندان کے اندر بھی سربراہی کسی ایک کی ہوتی ہے. اور جہاں پر نظام کو چلانے والے کثیر افراد ہو تو وہاں تباہی ہو جاتی ہے، وہاں پہ نظام اچھا نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم مشاہدہ کرتے ہو، اب اسی مشاہدے کو سامنے رکھو اور زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھو کتنے منظم انداز سے چل رہا ہے. یہ منظم انداز سے زمین و آسمان کا چلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو جس طرح دنیا کے نظام تمہارے تباہ ہو جاتے ہیں اس طرح یہ زمین و آسمان کا نظام بھی تباہ ہو جاتا.